The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. ویلکم کہتے ہیں، جی آیا نو، مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، جو آپ کہیں انشاءاللہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. انشاءاللہ عز و جل we'll start with the blessings of درود پاک. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, there will be no shade on the day of judgment apart from except from the throne of Allah azza wa jal. Three persons will remain under the shade of the divine throne of Allah azza wa jal. اب وہ تین کون ہوں گے؟ It was humbly asked, oh the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, who will be those people? Now listen carefully. وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کہہ رہے ان تینوں میں ہم شامل ہو جائیں. تو number one, the one who relieves the distress of my ummati. میری امتی کی پریشانی دور کرنے والا. Number two, the one who revives my sunnah, جو میری سنت کو زندہ کرے گا. And the third one, and the one who recites salat upon me in abundance. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. These three things and it's very important. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرابلمس میکر بہت ہو گئے ہیں، سولوشن میکر نہیں ہیں. پرابلم سولو کرنے والے نظر نہیں آ رہے، پرابلمس کریٹ کرنے والے آ رہے ہیں. کبھی اس کے لیے دکھ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، کبھی اس کے لیے ہرڈلز کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے ڈیفیکلٹی. آپ ایزی ہو جائیں، لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں، لوگوں کی مشکلات دور کرنے والے بن جائیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ جب کوئی کام نہیں آئے گا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سیکنڈ وہ ہوگا جو میرے آقا کی سنتیں زندہ کرنے والا، سنتوں پہ عمل کرنے والا. آج کہتے ہیں جی امامہ پہن لو، مسواک کر لو. یہ کون سی دعوت اسلامی والے بات کرتے ہیں؟ ہم یہ وہ بات کرتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ہمیں سکھائی تھی. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں سنتیں اپنانی ہے. اینڈ دا تھرڈ ون، ریسائٹ درود پاک ان ابنڈنس. امید ہے کہ آپ کرتے ہوں گے. آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. وہ کیا ہے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، صرف آپ کو ٹائٹل بتا دیتے ہیں. دی کیور آف ایوری النس. بہت پریشانی ہے نا، بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، گھر میں قرضہ بھی بڑھ گیا ہے، پریشانی بھی ہے، بوجھ بھی ہے. کسی کا مالک مکان تنگ کرتا ہے تو کسی کا کرایہ دار تنگ کرتا ہے، کسی کے گھر میں بچے تنگ کرتے ہیں تو کسی کے ماں باپ تنگ کرتے ہیں. دی کیور آف ایوری النس. ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ کی دوا کیا ہے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے. لیکن اسٹارٹ ود دی ریسائٹیشن آف ہولی قرآن انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جدو وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا. جدو وقت نظر آوے دامن دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے. لج رکھ لئی اے لجپالا
لج رکھنے اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھنے اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے آقا منظور دعا کرنا جدو وقت نزا جدو وقت نزا دیدار عطا کرنا جدو وقت نزا دیدار عطا کرنا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور دل روندا ہے جوندے نے جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے جوندے نے جدوں لوکی مدینے نوں ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور صائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ صائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ صائم دی تمنا آقا روے آکے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے آقا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دے
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Badini channel, today our topic is the cure of every illness. جی ہاں، وہ کیا چیز ہے جو تمام بیماریوں کی دوا ہے. بڑی عظیم کہتے ہیں کہ بڑی فضیلت والا کام ہے، جو کہ عاشقان رسول کے لیے توشہ آخرت ہے، پرہیزگاروں کے لیے تسلی کا سامان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر رنجیدہ کو اس کی رنجیدگی جو ہوتی ہے، شخص کو رنج سے نجات دیتا ہے، بے چین کو راحت و سکون عطا کرتا ہے، پریشان حال کو پریشانی سے چھٹکارا ملتا ہے، تنگ دست کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. اللہ اسی کام کے ذریعے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، وقت میں، سانسوں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے. نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ اور خطا بھی مٹا دیے جاتے ہیں. اسی کی برکت سے حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں. اسی کے صدقے اللہ عز و جل اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے. اسی سے جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے. اسی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور ان کی شفاعت نصیب ہوگی. جی ہاں، یہ سارے فضائل، ایک عمل ایسا ہے اس کے بدلے میں جو ہے عاشق رسول کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ بڑا عظیم کام ہے. آئیے وہ وسیم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے کہ یہ ساری پریشانیاں، مشکلات، الگ الگ چیزیں جہت ہوتی ہے نا. if you want to make a house, you go to the builder. if you want کوئی آئی ٹی کا کام ہوتا ہے، you go to IT اسپیشلی. اگر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر سائنٹسٹ کے پاس تو نہیں جاتے. لیکن یہ کون سا ایسا کام ہے جو تمام پریشانیوں کے، تمام دکھوں کا جو ہے وہ مداوا ہوتا ہے؟ آئیے وسیم بھائی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. Sayyid Sir, mashallah, amazing topic today. And just preparing for this topic, it was giving you happiness, because alhamdulillah, this is one of the ways that the Ashiqani Rasul get closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And like you have just mentioned, Sayyid Sir, that today, any problem, you go to the right person. And any difficulty, you go towards the right solution. But this is that solution that we're going to give today, that no matter what the difficulty is, no matter what the problem is, this is the solution. And what is this beautiful solution? This is reciting Durood Pak upon the best of creation, sallallahu alaihi wasallam. That blessed wazifa, that whatever problem, whatever difficulty you are going through, this will be the cure for every problem, inshallah azza wa jal. And why have we chosen this topic? Because there's one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he has mentioned himself that whatever difficulty you have, whatever problem you have, recite Durood Pak upon me, your problem will go away, inshallah azza wa jal. And there's one, I'd like to start with one amazing story that is related to this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That says that there were two friends and very close to each other. Now one friend, his business collapsed. So he went to the other friend and he goes to him that, please give me a loan, give me 3,000 dinars, I will give you back after 1 month. So what happened? The friend gave the loan. 1 month passed. Now the time was due to give the money back. But this particular friend, he goes, look, I can't give you the money back. Please give me some extra time. So he gave him another month. He goes, okay, you got 1 more month. But remember, if you don't pay the money back now, we will go to the judge now. So it's mentioned the 2nd month now passed. Allah. The money still was not returned. So they went to the judge. The judge said to this individual that, listen, you've got 1 more month. You've got 30 days. If you don't pay this debt back now, you will end up in jail. You will be punished. So it's mentioned that this person, he went home. He goes, how am I going to get 3,000 dinars? How is it possible? Never ever can I get 3,000 dinars. He remembered the hadith of the Prophet ﷺ, that no matter what the difficulty is, no matter what the problem is, recite Durood Pak upon me, your problem will go away. So this individual, all day, all night, he spent his life like this for the next few days, reciting Durood Pak. 27 days passed. No, nothing happened. He's still in that difficulty. But Sayyid Sir, what happened? On the 28th night when he went to sleep, he hears a sound, and this sound is saying to him that don't worry, your problem will go away. So this person, he wakes up in the morning and he's thinking to himself, mashallah, my problem will go away. But then a thought crosses his mind that the problem is still here. He continued reciting Durood Pak. The 29th night he goes to sleep. His eyes closed, but he sees the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, go to so-and-so minister, he will pay your debt back. So he wakes up. First of all, Sayyid Sahib, imagine waking up in the morning after seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What amazing night, what amazing dream that would be. But then a thought crosses his mind that if this Khalifa, this minister says to me, what's your proof? What am I going to say? So he continued reciting Durood Pak. Now Sayyid Sahib, the last night, the next day he has to go to the judge. He goes to sleep and he sees the Prophet sallallahu alaihi wasallam again. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, go to so-and-so minister, he will pay your debt back. He goes, listen, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what if this person asks me for some proof?
The Prophet ﷺ says that tell him that every day you recite a selected number of Durood Pak upon me. But last night you forgot, only you know this and Allah knows this. So this person, he goes to the minister's house, first of all he gets past the security gate, then he finally reaches the minister. He tells the minister, the Prophet ﷺ has told me, you will get my money back. He goes, what's your proof? He says, the Prophet ﷺ told me, every night you recite Durood Pak a selected number of times, but last night you forgot. Only you know this and Allah Azza wa Jalla knows this. And it's mentioned, this minister, he's he's the head of the state. When he comes to his tears, he goes, look, how did you know this? No one knows this. And it's mentioned he goes to his chamber. He doesn't get 3,000 dinars. He gets 9,000 dinars. He goes, 3,000 dinars is for the debt that I need to pay back. 3,000 dinars is that you have come to my house, and 3,000 dinars is why for your children to get established. Now Sayyid Sahib, this person heads towards the judge. Everyone in the courtroom, mashallah, we got Shahid Bhai with us, he goes to the court for Allah, and it's mentioned the courtroom is full. Everyone's expecting that this person's got no money, he's going to be punished. He comes and he puts 3,000 dinars on the table. The judge says, where did you get this money from? He told the whole incident. And it's mentioned, this judge said to him, because you've seen the Prophet ﷺ in your dream, I will also give you 3,000 dinars. So what do we learn from this story? This person who had nothing at all, because he recited Durood Pak upon the Prophet ﷺ, he ended up with 12,000 dinars, alhamdulillah. So this shows you the power that no matter what the difficulty is, no matter what the problem is, recite Durood Pak, inshallah your problem will go away, inshallah. Subhanallah, the cure of every illness is har dard ki dawa hai, salli ala Muhammad. Taweez har bala hai, salli ala Muhammad. Jo marz la dawa ho, ye ghol kar pila do. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ حفیظ بھائی بھی آئیے, انہی مدنی پھولوں پہ چلتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے درود پاک. ہماری ایک عرصے سے کیمپین بھی یہی چل رہی ہے, ریسائٹ درود پاک ایز مچ ایز یو کین. فیملی, بچے اور ماشاءاللہ لگے ہوئے ہمیں مل رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے. لیکن آج جو آپ برکتیں سنیں گے, آج جو فضیلتیں سنیں گے, اسپیشلی دا انسیڈنٹس, احادیث, روایات, ول موٹیویٹ یو ایز ویل. آپ کو بھی ایک اور بوسٹر ملے گا, میں 1200 پڑھتا تھا 12,000 پڑھوں گا. پڑھنے والے ہیں نا 100,000 50,000 پڑھ ہی رہے ہیں, تو ان کو یہی ہے کہ یہ انرجی ملتی ہے. اچھا جس کو مزہ آ جائے, جیسے کہتے ہیں نا رات کو جس کو لیپ ٹاپ پہ مزہ آتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا پوری رات کا, نہ موبائل کا. جس کو درود پاک کا مزہ آ جائے اس کی چاشنی الگ ہے, اس کی برکتیں الگ ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے. ماشاءاللہ حفیظ بھائی مرحبا آپ کو کہتے ہیں, اور سلسلہ بھی بڑا پیارا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی, سب تو پہلوں تے اساں اللہ تعالیٰ نا اور پھر تساں شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا میں واسطے سنگ چنیا کہ اس نے حبیب نشان نے کچھ گلاں بیان کری ہے. جی اے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب 22 پارے وچ سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل. فرشتیاں نہ پڑھنا کیا معنی آیا, اساں پڑھنے کیا معنی آیا. جی علماء فرمانے کہ جدو اس نے نسبت اللہ کی طرف کرنے ہیں نا, جی تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتہ نازل کرنا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو اس نے نسبت فرشتیاں در کرنے ہیں تو وہ رحمتہ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے جڑا پہلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی شریعت انہوں در آئی بھیجی گئی, وہ اس نے عظمت وہ تا قیامت دم قیامت تک وہ قائم رہے. اور قیامت والے دیہڑے روز آخر جڑا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرنے نے, یہ سارے گریڈنگ سرکار نے یہ رحمت آئیاں. سبحان اللہ. فرشتے ایک استغفار اور انہاں نعمتاں نہیں اور بڑھوتی ہستا ہے, انہوں نے دروشی پڑھنا یہ مانا رکھنا. سبحان اللہ. اور جدو اس نے عام مومنہ تر نسبت کیتی جانی نا, تو پھر اس نا مطلب یہ ہونا کہ وہ رحمت نہیں تے سلامتی نہیں دعا کرنے پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ نے مقام محمود ہستے دعا کرنے پہ. ہن اتھے گل یہی ہے, میں اچھی طرح ڈور کراں, یا اللہ شاہ جی نے کہا اللہ ایک دے, شاہ جی یا اللہ 2 پتر دے, شاہ جی خوش ہو سن کے نہیں. جی اس سے جدو بڑے بننے کی دعائیں دینے ہیں نا سا, یا کسی کو لوانے حاجت اس کی دعائیں دینے ہیں, یہ درود شریف پڑھنا دعائیں دینے پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینے ہیں
تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرمایا؟ وہ خوش ہونے انہاں دعا نال، وہ ویسے بھی خوش ہونے انہاں دعا نال، انہاں درود شریف پڑھنے نال، کہ درود شریف پڑھنے نال اللہ خوش ہو سی، تو جب اللہ خوش ہو سی سرکار ہی چاہنے ماڑی امتیاں نال اللہ خوش ہوا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہے درود شریف پڑھو. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، جی اللہ دینا میں تقسیم کرنا. ہوں جب سرکار کارا سا ان شاہ صاحب نے ڈور کیتا، شاہ صاحب نے ہاتھی جو کچھ بھی آ دیسن نہ یار تکو دعا دیتی ہیں اس بندے یار اس کی کچھ نہ کچھ تو خالی ہاتھ نہ بھیجاں. تو پھر جب سرکار نے تو ڈور کھٹکھٹاسو، درود شریف پڑھسو، دعا بھیجنی پہ، درود شریف تو دعا ہی ہے نا. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دروں کیا نہیں لبنا. سبحان اللہ. جی بچہ بیمار ہو جائے تو سرکار نے داری چاہے سے، آنکھ نکلے گی سی تو سرکار نے داری چاہے سے، قلعہ فتح نہیں ہونا بس سرکار نے دارہ پر آئے، چٹان نہیں ٹوٹنی بھی سرکار نے دارہ پر آئے، ہر درد نہیں دعا، ہزار درد ہے انہوں نہ تک پڑھے، نعت پڑھنے سے پہتے. جی تو اے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دارہ ہے جتوں ہر درد نہیں دعا. درد یہ نہیں ہونا کوئی گوڑیاں درد آ، کوئی دلہ درد آ، تنگ دستی بھی درد آ، جی نیکیاں نہ کم ہونا بھی درد آ، کہ ایک دو درود شریف پڑھو تے احد پہاڑ جتنا. سبحان اللہ. جی احد پہاڑ کتنا کوئی 4-5 کلومیٹر بڑا، تو اس میں وزن کس طرح بندہ مطلب. اور سب سے بڑی اہم گل جی اسی چ سارے کسا بندے کی ساری مخلوق نے نیکیاں چاہیے دیو، ساری مخلوق نے نیکیاں، اور اس کی آہو اے رکھسیں یا اللہ نے ایک رحمت نہیں نظر رکھسیں. اللہ اللہ. وہ اکسی یار اللہ نے ایک رحمت نہیں نظر نہیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی بے شک تو جتھے اللہ نے رحمتہ نازل ہونی اپنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس مقام تو اس جگہ تو اس ہستی میں کیا بات ہو سی، کیا بات کیا نا دعا قبول ہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑی پیارے انداز میں حفیظ بھائی نے ایکسپلین کیا. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو بیان کی، اس میں 3 بڑے اہم مدنی پھول. ایک تو جب اس پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو تعمیل کیا ہو رہی ہے؟ اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. صحیح ہے. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو سنت الہی ادا ہو رہی ہے. تیسری جب بندہ پڑھتا ہے تو سنت ملائکہ بھی ادا ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا کہ اے ایمان والو درود پڑھو، اور وہ غیب بتانے والے نبی کے اوپر. اب آپ اس کا اگر پورا ترجمہ لیں تو اس میں ایمان والی جماعت بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں. دوسرا سنت الہی بھی ادا ہو رہی ہے، سنت ملائکہ بھی ادا ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے. تو بہت ساری برکتیں ملتی ہیں. اور پھر حفیظ بھائی نے کہ یہ جو اصل میں درود ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ واقعی رحمتیں برکتیں لوٹنے کا ذریعہ. یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے. اور وہ دعا کیا کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے محبوب پر خوب رحمتیں نازل فرما، رحمتوں کی بارش برسا. اب اس پہ تھوڑا سا یہ غور کر لیں. یہ تو ہمیں نہیں پتا. اب ہم یہ دعا کریں رب عز و جل اپنے محبوب پر کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں اور کیا یہ قبول نہیں ہوگی دعا؟ یہ دعا قبول ہی قبول ہے کہ آقا پر رحمتوں کی بارش ہو. لیکن ہمیں نہیں پتا کتنی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنی ہوگی. لیکن جو پڑھتا ہے وہ خود کتنا سنور رہا ہے، اس کو کتنی برکت ہے کہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو بچے پریشان کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے، شام کو واپس آتے خیریت سے واپس آ جائے. جو صبح گھر سے درود پڑھ کر نکلے، جو راستے میں درود پڑھ رہا ہو، جو شام کو درود پڑھتے ہوئے آ رہا ہو، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اس کو کیا پریشانی ہوگی، کیا دکھ ہوگا، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی ایک کام کرنے کی وجہ سے. دا کیور آف ایوری النس، اور وہ ہے درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جھومتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. ماشاءاللہ ہمارا شاہد بھائی بھی ہیں، دیکھتے ہیں شاہد بھائی کیا فرماتے ہیں. MashaAllah, Shah Sahab, the brothers have given beautiful Madani prayers about the cure for every illness by recitation of Durood Sharif. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's favors upon us far outweighed any favor of anybody else itself. So whenever the blessed name of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is mentioned, we should recite Durood Sharif itself upon him. In reality, what is Durood Sharif? It's a lofty and honorable dua in the presence of Allah Almighty, which is made for the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in order to show one's iman linking with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is such dua which is definitely accepted, and there is no scope whatsoever for rejection of it itself. So when you recite Durood Sharif and you ask for anything, this dua is not rejected at all, it's always accepted. As the entire world population is benefited through the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, whenever we recite Durood Sharif, we are making supplication
in the court of Allah Almighty. And it's a means of our forgiveness. It's a means of achieving success in this world and the hereafter itself. Inshallah, there's few other points inshallah we'll discuss throughout later on as well. چلیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہارون بھائی بھی ہیں اور بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں اور درود پاک کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. Decorate your gatherings by reciting peace and blessing upon me, as this will be noor for you on the day of judgment. اب تھوڑا غور کریں, محفل نہیں ہے کوئی بہت بڑی محفل ہو, آپ 2 یا 3 لوگ بیٹھتے ہیں نا, یہ بھی ایک محفل ہے. گھر میں بیٹھتے ہیں, یہ بھی محفل ہے. ان کو درود پاک پڑھ کے سجائیں, درود پاک پڑھیں اس محفل کے اندر جہاں 2 لوگ بیٹھ رہے ہیں, 3 لوگ بیٹھ رہے ہیں, کیونکہ یہ قیامت میں نور ہوگا. قیامت کا منظر تو سمجھے جو قرآن پاک میں ہے, کان مقدارہ 50,000 سنہ, that one day is equal to 50,000 year. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یعنی آدمی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ اور اپنی بیوی اور بیٹوں, یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. ایک شخصیت, ایک کام, پرسنالٹی کام آئے گی. ایک پرسنالٹی ہوگی شفاعت کا دروازہ کھلا, ایک پرسنالٹی آئے گی جو ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینے والی ہوگی, جن کی امیدیں ختم ہو رہی ہوں گی, بالکل طریقے سے ختم, بالکل نا امید. ایک ہی امید کی نظر آ رہی ہوگی ان کو, اور وہ کیا, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہی شفاعت کریں گے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. لیکن میرے آقا نے پہلے فرما دیا 1450 سال پہلے کہ قیامت میں نور چاہیے. تو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھو, اپنی محفلوں کو درود پاک پڑھ کے سجایا کرو. قیامت کے دن تم کو نور ملے گا, اور انشاءاللہ جس کو اس دن نور مل رہا ہوگا اس کے تو وارے نیارے ہوں گے. اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. So, sir, before we go towards any action within our deen, I think it's very important to understand the status and the importance of that action. And alhamdulillah, we have discussed points. The blessed ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala explicitly explains and he tells us that he himself, his angels send durood upon the Prophet, and he encourages the believers to also do so. It is stated in Tafsir Ruh al-Bayan that when this ayah was revealed, the Prophet ﷺ, his face became illuminous. Subhanallah. And the Prophet ﷺ, he said, congratulate me because I have been given the blessed ayah which I love more than the dunya wa ma fiha, the dunya and whatever else is in it. And furthermore, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, he states in the tafsir of this ayah as well that obviously this ayah itself is a na'at, it's a praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But one unique point which we learn about this blessed commandment, you could say, or this blessed ayah, is that Allah subhanahu wa ta'ala has given the believers commands and things to do throughout the Quran, whether it be of that of namaz, whether it be of saum, whether it be of hajj, etc. But when it came to the commandment of Durood Sharif, here he said that I do it, my angels do it, and you also do it. Subhanallah. This feature is unique to only this ayat. And this, it signifies the importance, the rank, the maqam of this blessed action. Another way you can look at it is many actions in our deen, many obligations, they are restricted to a time and place. You want to perform hajj, you have to travel to the blessed lands. There's a certain time period which you have to go and do the rituals. You want to pray namaz, you can't pray zuhr in the time of isha, vice versa, etc., etc. With the Durood Sharif, it is such a blessed action, whether it be day, whether it be night, whether you are at home or the other side of the world, whether it be any time of the day, anywhere you be, you can send durood upon the Prophet ﷺ and gain his blessings. Subhanallah. And many, many more blessings, inshallah, many more accounts. And you could say the ranks people have attained, our Buzurgan-e-Deen, the miracles that have been performed, you could say, by virtue of durood and salam, inshallah, we'll hear as well. اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان
مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا. جی ہاں، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. رب کی رضا بھی اسی میں ہے کہ ہم کثرت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. تو انشاءاللہ نیت کریں اور اللہ کرے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں. Sayyid Sahab, alhamdulillah, you mentioned as well, Hafiz Bhai and Harun Bhai, in regards to the blessed ayah, that Allah Azza wa Jal himself sends Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and then the angels, all the angels of Allah, they send Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now a question arises, someone might be thinking, that how many angels of Allah are there actually? Meaning, how many angels of Allah are sending Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Now we can't calculate the angels of Allah, but just to realize of how many angels there are, Allah Hazrat Rahmatullah Alayhi has mentioned that there are 70,000 angels of Allah who every morning do Hazri in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Madinatul Munawwarah, and 70,000 angels in the evening. Meaning in one day, approximately 140,000 angels of Allah, they do Hazri in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And Sayyid Sahab, these are those angels that once they get this opportunity, they will never get this opportunity again. Now if you calculate this, 140,000 per day makes it 980,000 angels per week. Then if you look at a month, 4.2 million angels of Allah Azza wa Jal, they do Hazri in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And then if you look at the year, 126 million angels of Allah, they do Hazri in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now Sayyid Sahab, this 126 million, this has been continuing for the last 1400 years, and this will continue until the Day of Judgment. So you can't actually estimate of how many angels there are, but all the angels of Allah, they do one work in common, and that's beside Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. اعلیٰ حضرت نے کہا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہ آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی بار، کیونکہ ہیں اتنی تعداد، اربوں خربوں سے بھی زیادہ ہے. مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ کون مطلب فرشتے کہاں کہاں، آمین کہنے والے فرشتے، شکل بنانے والے فرشتے، تو عرش کو تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، تو حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہیں، تو جنت میں جو معمور فرشتے ہیں، تو جہنم کے جو فرشتے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ جو فرشتے، یعنی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ کتنے فرشتے ہیں. مطلب اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے، اگر یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے کہ ایک ایک جو اگر یہ نہیں جائیں گے تو دوسروں کی باری کیسے آئے گی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، جو ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی تو سب کی ہے، آسی پڑے رہیں. تو یعنی ہم جیسے گناہگار تو بار بار ہوتا ہے نا، گھنٹوں پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ معصوم ہے فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، ان کو صرف ایک ہی دفعہ، یعنی کہ کم ہو 12 گھنٹے کی حاضری، صبح آتے ہیں، شام کو دوسرے آتے، پھر یہ دوبارہ نہیں آتے. تو ہمیں تو بار بار موقع ملتا ہے، لیکن وہاں پر جا کر بھی کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں، وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا ریسٹورنٹ کہاں پر ہے، اچھی جگہ کہاں پر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ بار بار مدینے کی تڑپ ہو، بار بار. یہ 70,000 فرشتے روز صبح 70 شام آ رہے ہیں، اور ہماری تو یعنی کہ جب مرضی آپ جا سے، جب اجازت ہو جائے، آپ کے پاس ٹکٹ اور ہو، وسائل یا وسائل بھی نہیں ہوتے، میں تو یہ کہوں گا جب بلاوا آیا، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو جاتا ہے. شعر پڑھو نا، آسی پڑے رہیں تو آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. کوئی آنے والے نہیں، اٹھو جاؤ. جی جی ایسے ہی حفیظ جی فرشتے کے حالے نہیں، جاؤ سن ٹائم ختم ہو گیا، دعائیں آسن تو آسن جو گناہگار بیٹھے رہے تو ویسے. اللہ معصوموں کو تو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی. So yes, another point in regards to Durood Pak is today in our society, in our community, we see one thing in common, that people forget a lot.
You put your mobile phone here, you forgot where is it. And then you're shouting around your house, where's my mobile phone, where's my clothes, where's my charger, where's my this, where's my that. Alhamdulillah, Azza wa Jal, this cue has also been given by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That Sayyidina Anas radiallahu ta'ala mentions that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has said that whenever you forget something, whenever you have lost something, recite Durood Pak upon me, inshallah Azza wa Jal, by the mercy of Allah, you will find that thing, inshallah. So this is another thing for the viewers of Madani channel and for all of us, that if you ever have lost something, misplaced something, inshallah Azza wa Jal, by the virtue of Durood Pak, recite Durood Pak, inshallah Azza wa Jal, you will find the item, inshallah. درود شریف نیاں کیا برکتیں ہیں کیا اس نیاں فضیلتاں ہیں ایپسا میں روز اشنے درود شریف تو میں نا کوئی ایک جڑا اچھا کوئی یہ بھی کہ میں جنتا چاہ اپنی جگہ تک ہی کندی اللہ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نے جس 1000 دفعہ درود شریف پڑھے نا جی وہ مرن نہیں لگا سبحان اللہ سبحان مرنے سے پہلے اس کی جگہ دسی جب اس جنتا چ اللہ تعالیٰ آیا تاڑی جگہ سبحان اللہ سبحان جی تو بخشش درود شریف نہ لی اللہ اللہ اسا تنگ دستی نہ رونا رونے اسا قرضے نہ رونا رونے اسا اس چیزیں نہ رونا رونے اس چیزیں نہ اور پھر دعا منگی تے بھی نا درود شریف پڑھیا دعا منگی اج نہیں کل نہیں کوئی گل نہیں 40 سال موسیٰ علیہ السلام آیا سا یا اللہ اس فرعون کی تباہ کر چھوڑ ایک دیڑا گزریا 2 دیڑا گزریا جواب آ گیا سا موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی ہفتہ گزریا 2 ہفتے گزرے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہ دل چاہیا تو نہ متھے پر بٹ پیا اللہ تو وہ ہے سب 40 سال گزری کے کچھ بھی نہیں ہویا فرعون کی کیوں دعا کڑے ٹائم نال قبول ہو سی اللہ قبول کری کندی ان کدوں اس نہ ہو سی صبر کرو تو سبحان اللہ صبر کرو پھر اللہ جو بہتر ہے وہ کر سی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے So nowadays, we look at general people itself. They want to be amongst those people where they have status, where they have rank in society itself, and they want to achieve their company. But we look at what's the best company which we can have to succeed in the hereafter itself, is having the company of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. سبحان We tend to, follow those people for status, for rank in society, so that we can look good in people's eyes itself. But this is just a temporary life itself. How long are we in this world for? 50 years, 60 if we're lucky, 70 if we're very lucky. Our end destination is our grave. Our main success will be if we leave this world with Iman. And when we leave this world with Iman, and then having the company of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Jannah, that is the main success. And in order to achieve that, we need to recite Durood Sharif on a regular basis itself. Unfortunately, we don't recite Durood Sharif. When we have any younger building us, we tend to, become more aggressive and everything. Instead of becoming aggressive, we just calm down, recite Durood Sharif. This anger will resolve itself. ہم تو کہتے ہیں وہ تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہی غصے والے ہم چینج نہیں ہو سکتے وہ بندہ اور کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی تم بڑے غصے والو او بھائی غصے والو بدلنا بھی تو ہے نا آپ کو چینج نہیں ہونا ہے تبدیل نہیں ہونا ہے وہ غصہ قابو میں آ سکتا ہے تھوڑی بھائی یہ تو ہیں بڑے وہ نام بھی رکھ دیتے ہیں وہ نام بھی کیا میں بولوں نام رکھ دیتے لوگ وہ بھی کہتا میں غصے والا ہوں خواہ اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا آپ نے قابو میں کریں اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کا غصہ آپ کا اور کسی حرام کام پہ ختم اور آپ کو جہنم میں نہ لے جائے تو ضروری نہیں ہے بلا وجہ کا غصہ خواہ خواہی کے لیے چیزیں پھینکنا ادھر کرنا ادھر کرنا اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں خواہ خواہی غصہ کر کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے Sayyid Sahab, we hear that when it is raining, du'as are often accepted. Subhanallah. And there's such a dua that came across my mind that is linked to today's topic as well. Subhanallah, Which is Subhanallah. Durood Sharif. And I'd like for us to read this dua and inshallah for the viewers to also learn and know about this. The fazilat of this dua is that the one who recites this dua, he will get reward according to the raindrops that are being fallen at that current time. And the dua is Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi qatarat al-amtar. Subhanallah. The meaning of which is, O Allah Almighty, send mercy upon our master, peace and blessings upon him, equivalent to the number of raindrops that are falling. Subhanallah. So whenever it is raining, and in this country especially, we're in the season as well, that it will rain continuously, recite this dua inshallah, beautiful dua, and you'll get countless blessings. مطلب ہم آپ سلسلے میں سنتے رہتے درود شریف کی فضیلت بہت سارے واقعات ہیں جیسے وسیم بھائی نے بیان کیا اور بہت سارے واقعات ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں MashaAllah, Sayyid Sahab, I just want to mention two things. First of all, Haroon Bhai mentioned it, MashaAllah, Hafiz Bhai mentioned the beautiful narration earlier, that 1,000 times daily
and you won't die until you see your palace in Jannah. Now there might be someone watching 1,000 times, brother. That's going to take me so long, Durood Pak is so long, that's going to take me ages. And then if you recite Durood Pak, you just mentioned 313, brother, that's going to take me a very long time. But Sayyid Sahab, remember that there are different types of Durood Pak. Now someone watching, the shortest Durood Pak that you can recite is Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wasallam, and this will count as 2 Durood Pak inshallah. And if you recite it like this, literally 5-10 minutes, you'll be able to get to 1,000 easily inshallah azza wa jal. So may Allah azza wa jal give us the ability to recite Durood Pak. Another point that I'd like to mention in regards to someone passing away. Now, normally we go to the graveyard as well. What should we do at the graveyard? One beautiful narration about Sayyidina Hassan Basri rahmatullah alayhi. Subhanallah. The one day a woman came to an old woman, she said to him that, look, my daughter's passed away, I miss her a lot, I want to see her in my dream. So Sayyidina Hassan Basri rahmatullah alayhi, he told the method of how she can see her daughter in a dream. After a bit, she saw her daughter in a dream but in a bad state. She was being punished in the fire of Jahannam. So she became very upset, and after some time it's mentioned, Sayyidina Hassan Basri rahmatullah alayhi, he saw that same girl in his dream, and he asked her that, look, who are you? She goes, look, I am that girl who my mother seen me a few weeks ago. He goes, how is that possible? Allah. A few weeks ago, you were being punished in your grave, and now you look so happy. What's the reason behind this? Listen to the reply she gave. She said, one day, a person, a Ashiq Rasul, a lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he passed the graveyard and he recited Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, by the blessing of him reciting Durood Pak, in that graveyard there were 560 graves that were having azab. But alhamdulillah, by the grace of that Durood Pak, all the azab was lifted from the graveyard, alhamdulillah. So Sayyid Sahab, one thing that I would like to mention here, that whenever we go to the graveyard as well, alhamdulillah, go to your loved ones, make dua there, recite Surah Yasin, read the Quran there. But if you have a little bit of time, then what to do is, recite Durood Pak and do one walk around the graveyard, inshallah. The Muslim's grave, walk around them, inshallah, recite Durood Pak. Who knows? You will get the blessings, inshallah, but by your reciting Durood Pak, the people who are buried, they will get the blessings, inshallah. Subhanallah. अभी जो अपने बारिश के हवाले से दूध शरीफ पढ़ा था और सुना था, अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में कि ये दुरूद हर वक्त पढ़ सकते हैं, तो ये खाली ये नहीं हम बोले ये स्पेसिफाई जो है वो रख लिया गया है। उमूमन इसको ज़्यादातर बारिश के दौरान में पढ़ा जाता है। लोग कहते हैं जी जितने बारिश के कतरे उतने आका अलैहिस्सलाम पर रहमतों का नुज़ूल, लेकिन ये किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। सिर्फ बारिश का इंतज़ार ना करें। जैसे सूरह मुल्क यानी रात ही को पढ़नी, रात की फजीलत है, लेकिन कभी भी पढ़ सकते हैं ना। इसी तरीके से बहुत सारे और दुरूद पाक है इंशाल्लाह। आखिर में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएंगे मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इंशाल्लाह। किस तरह आका अल्लाह वो उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। तो इंशाल्लाह एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है और उलमा और बुजुर्गान दीन ने बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। तो इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे, बड़ा आसान है कि ये अमल करने से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो प्यारे प्यारे आका मीठे मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिनका चेहरा देखकर काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे, जिनका चेहरा देखकर जो कत्ल करने के इरादे से आता था वो जान देने वाला बन जाता था। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि मरने से पहले इंशाल्लाह करम हुआ तो हम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में काम कहते हैं ना कि करम के दरवाजे खुल जाएंगे तो ज़ियारत भी नसीब हो जाएगी। कुछ और भी हमारे दुरूद पाक हैं जो एक दफ़ा पढ़ो तो 600,000 का सवाब मिलता है। एक दुरूद पढ़ो जैसे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद 70 डोर्स ऑफ मर्सी, 70 रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी बड़े छोटे छोटे, और ये दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़ाए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको आखिर में बयान करेंगे। शाह जी दुरूद शरीफ ने क्या बातें सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया जिस एक बारी जिसने पढ़िया दरूद इखलास नाल कबूल हो गया ना, अल्लाह 80 साल ने गुनाह माफ हो जाए। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। क्या पता यही कबूल हो जाए जी, क्या पता यही कबूल हो जाए। अल्लाह। शाहिद भाई काफ़ी देर से खामोश हैं, इंशाल्लाह now we'll listen few madni pools from Shahid bhai as well. So the recitation of Durood Sharif, we look at our hearts. Everyone knows the condition of their own hearts itself. If they sincerely look at the depth of the hearts, and they would see how black the hearts are. But recitation of the Durood Sharif will clean the heart itself. It'll take the dust, the rust of the heart itself. It will also cause the forgiveness of the sins a person has committed. It purifies the person's deeds itself. Reciting Durood Sharif will be weighed on the scale on the day of judgment, which Hafiz Bhai mentioned earlier on. With the Durood Sharif,
scales will be much higher than normal itself. A person will enter paradise with the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Simply by recitation of Durood Sharif itself. Person will be able to drink from the fund of Kauthar by recitation of Durood Sharif at the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are many, many benefits that we can be achieved by recitation of Durood Sharif. All we need to do is take time and recite Durood Sharif constantly. Whether we are sitting at work, whether we are driving, whatever we are doing on a daily basis, we keep a tasbih in our hand and continuously recite Durood Sharif. It's a simple way, because most of us will probably spend time in useless activities, in useless talks. Rather than doing that, if we kept a tasbih in our hand, inshallah, recite Durood Sharif, this will be a great benefit for us in the hereafter itself. یہ رکھ لیں انشاءاللہ, آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں, اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے. وسیم بھائی بھی اکثر رکھتے ہیں, وہ جیسے نا ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, آپ کو ایک ایڈوائز کر رہے ہیں, مدنی پھول دے رہے ہیں. تسبیح ہوگی تو ہوتا ہے نا, انگلی ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے, تو وہ اگر ہوگی تو چلے گی, نہیں ہوگی تو پھر وہ ویسے ہی رہتے ہیں, ادھر ادھر ٹائم ہو جاتا ہے. اگر مطلب ہوتا ہے نا, مسجد میں بھی پہلے آ گئے, پتہ چلا ٹائم چینج ہو گیا 15 منٹ, اندر نہیں بیٹھیں گے, اسی وقت نکالیں گے موبائل اور لگے ہوئے ہوں گے. تسبیح ہوگی انشاءاللہ. اب آپ پتہ نہیں موبائل میں لگے کیا ملا, سوشل میڈیا پہ گئے کیا ملا, لیکن اتنی دوران میں اگر آپ 10 دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں تو کتنی رحمتیں ملتی. 100 رحمتوں کا نزول ہوتا, 100 گناہ معاف ہوتے, 100 نیکیاں ملتی, 100 درجات بلند ہوتے. 100 دفعہ پڑھ لیتے تو دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے, 100 دفعہ درود پاک پڑھنے سے. اب 100 دفعہ میں کتنا ٹائم لگنا تھا, شاید گاڑی پارک کر کے اندر آنے میں 2-4 منٹ میں آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ, یہ 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا, 100 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن توجہ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے ہماری لائف میں. ساری چیزوں کی امپورٹنس ہے, پیسے کی ہے, ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو درود پاک جس کی وجہ سے شفاعت ملے گی, جس کی وجہ سے بخشش ہوگی, جس کی وجہ سے پریشانیاں ٹلتی ہیں, درود پاک کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ تسبیحاں رکھ لیں انشاءاللہ, تو مدینہ مدینہ ہوگا. شاہ صاحب تکیا اسی تسبیح کی صحیح ہاتھ لگنا تو بندہ پڑھ لی پینا تسبیح جی جی اے ہوا یا دوسری تسبیح ہوتی ہے. ویسے بندے کوئی نہیں, لیکن جے وہ ہاتھ ماریا تسبیح آئی نا فوراً بندہ پڑھنا شروع ہی پینا, زبان بھی چلتی ہے اور ہاتھ انگلی بھی چلتی ہے. یاد تسبیح کا مطلب ہی ہونا یاد کرنا, یہ بھی یاد کرنے والی ہونی, فوراً یاد آئی جانا بندہ جڑا نے واقعی بہت اچھا مشاہد جے وہ ٹیگی رہا. بلکہ 2-4 لے لیں, عبدالعی بھائی نے بھی کیا تھا نا, انہوں نے گاڑی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, تو میں کہوں گا ایک کمرے میں بیڈ پہ سونے سے پہلے ادھر بھی رکھی ہوئی ہو, ایک جہاں بیٹھ کے کچھ مطالعہ کرتے, گاڑی کے اندر بھی 1-2 کسی کو تحفے میں دینی پڑ گئی, وہ اتنی مہنگی تو ہے نہیں, وہ پڑھتا رہے گا, آپ کو ثواب ملتا ہے. 2-4 ایکسٹرا رکھ لیا کریں. چلے میں اچھی نیت سے حفیظ بھائی کو تحفہ دیتا ہوں, وہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی تحفہ حفیظ بھائی کو. میں اس کا جو بھی پڑھوں گا میں نیت کرتا ہوں کہ ساری امت مسلمان کو پہنچے, اور خاص کر آپ کے والدین کو میں اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش. بہت شکریہ. انشاءاللہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, تحفے دیا کریں. Bapu, in regards to Durood Pak, I want to just mention something, that what happens when you actually recite Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. A few weeks ago we had a topic about role models. Today people are like, I'm following this person, I'm following that person, he's my role model, I'm a follower of this individual. That person doesn't even know you, who you're following. But it's mentioned in regards to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that once you recite Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there's an angel who is at the Roza Mubarak of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What's the role of this angel? What's the responsibility of this angel? When anybody in the world sends Durood Pak upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this angel mentions that person's name and his father's name in the call of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Meaning that you recite once Durood Pak, your name will be once mentioned in the call of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You mention it 100, you read it 100 times, it will be mentioned 100 times. So this is one beautiful way where we can do Hazri in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. How recite Durood Pak, the angel will present your Durood Pak with your name and your father's name in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wallah وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. اصل میں بات آہ دل سے کرنے کی ہے. کہتے میں کرتا ہوں پورا کیوں نہیں ہو رہا. ایک آہ کی تھی نا امام بوسیری علیہ رحمہ نے, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گئے تھے, لیکن دل سے آہ نکلی تھی. اور سنتے ہیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کی سنتے ہیں اور پہنچتے. اب امام بصیری علیہ رحمٰن عرصوں تک کہیں پر آیا 10 سال, کہیں پہ 12 سال تک فالج میں, لیکن پھر جو ہے فریاد امتی کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, ان کے معجزات میں, ان کے حسن پہ لکھنے لگتے ہیں امام بصیری علیہ رحمہ. اور خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں, ایک چادر جو ہے نا, امام بصیری جو ہے نا کہ نام اسی چادر والی جو یمنی چادر سے مشہور ہو گئے تھے, کہ ان کو چادر عطا کی گئی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست شفقت جو ہے ان پہ پھیرا خواب میں ہی ہیں. اور جب خواب میں جب اٹھتے ہیں تو وہ جو سالوں کا جو فالج تھا وہ دور ہو جاتا ہے. اور پھر کلام بھی تو بڑا پیارا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا, مولا صلی وسلم دائماً ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ شعر بھی اس پہ آ رہا ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میرے آقا کے چاہنے سے تو سورج پلٹ سکتا ہے, چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے. میرے آقا کے چاہنے سے تو رب قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے, کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں. تو آپ کے اور میرے مسئلے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب گتھی آقا تیری ایک سیدھی نظر. جتنے مسائل ہیں, جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, وہ بڑا ہے نا, صحیح ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں, جو کچھ بھی ہیں, وہ سب آقا ایک نگاہ کی کرم ہونے کی بات ہے, تمام مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. ہم آپ بچوں کے لیے ایک بڑا زبردست پیکیج ہے, وہ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اور پھر ہمارے کیونکہ درود شریف کی تو فضیلتیں اتنی, واقعات اتنے کہ کرتے چلے جائیں تو پتہ نہیں دن صبح رات پتہ نہیں کتنے دن گزر جائیں گے. لیکن ٹائم بھی ایک ہمارا لمٹ ہے, سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. آئیے پیکیج لیتے ہیں انشاءاللہ. Oh no! What have you done? This is Kanis Fatma's younger sister Raika. She is so good at messing up everything. She loves being naughty and mischievous all the time. Nothing. I just did some makeup. You didn't do makeup. You messed it up completely. And this is what you call wasting things, which is a sin. And little girls shouldn't use makeup anyway. And we shouldn't use the things that belong to our elders, and that too without their permission. And this is Kanis Fatma. She wants everything to be done in a good manner. And at the same time, she also tries to reform her friends. Have a look who's outside. And also ask who it is before opening the door. Hold on a sec, I'm just coming. Just wait a minute. Who is it? It's me, Ariba. Yay! This is Ariba. And in every situation, she loves to overreact. Open the door. Assalamu alaikum. What's wrong, Ariba? Wa alaikum assalam. Shh. Why did you don't open the door? But what happened? At least tell me something. Outside, there's a witch. Oh,
Haliba, you're too much. There's no witch outside, it is Raika. She has put up all the makeup of Mum on her face. Sister Ariba, why did you lock me outside? Oh my days, I got scared. Have a look at yourself. You just look like a witch. No, you look like a witch. Raika, don't say that. Why don't you say it to Sister Ariba? She's also calling me a witch. Yes, absolutely. She shouldn't say it either. This is a very bad thing. Allah Almighty said in the Holy Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, and do not give each other evil names. I'm sorry, Raika. I also called you with a bad name. Please forgive me too. Well done. Both of you have done a great thing. So, dear children, you should also be careful that you do not give anyone an evil name, and do not call anyone with evil names, even in a joke. बच्चों का आप एक पैकेज देख रहे थे, उसमें भी सीखने के मदनी फूल थे हमारे पास। चले कुछ नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, तो बच्चों के हवाले से बहरहाल हम दुरूद पाक के हवाले से बात कर रहे थे। पढ़ो तो ये मिलता। अच्छा, ना पढ़ने पे वहीदात भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मैं नहीं पढ़ता तो क्या हो जाएगा। ना पढ़ने वाले के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या वहीदात और क्या बातें की हैं, क्या इरशादात हैं, इस पे भी गौर करने की बात है। पढ़ो तो ये मिलेगा, नहीं पढ़ो तो क्या है। अल-कौलुल पदी के अंदर बहुत सारी रिवायतें हैं और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा तो वो बदबख्त है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ, मुझ पे दुरूद पढ़ना छोड़ दिया, गोया उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। यानी और एक और जगह पर है कि जिक्र हुआ जिसके सामने मेरा और मुझ पर दुरूद ना पड़ा तो वो आग में दाखिल होगा। जिसके सामने मुझे मेरा जिक्र किया गया और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, उसने जफा। अब मतलब ये सोचे, ये वहीदात हम बैठे रहते हैं, जिक्र भी होता है, बात भी होती है, अरसा हो जाता है दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब भी मेरे आका का नाम नामी लिया जाए दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाए, क्योंकि वो कंजूस है। हदीस पाक में वो बखील है, वो कंजूस है, वो स्टिंजी पर्सन है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो मुझ पे दुरूद नहीं पड़ता है। जहाँ फजीलतें भी हैं, ना पढ़ने की वहीदात भी हैं, आज़ाबात भी हैं। अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए और हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। शाह साहब, अकल बालिग बंदे वास्ते है, जिंदगी च एक दफा पढ़ना फर्ज है दुरूद शरीफ, क्योंकि आयत आई भी और हुक्म है, फर्ज है, फर्जियत है। और जदू जदू भी सरकार ने ना सुने ना, चाहिए कि उसकी दुरूद शरीफ पढ़ा है। अजान सरकार ने ना आया, इसमें मुबारक तो दुरूद शरीफ पढ़ा है। तो इस तरह अगर कुछ महफिल बैठा है ना, पहली दफा उसना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुबारक पहली दफा पढ़ना वाजिब है। सही, बाद फिर जितनी दफा पढ़ना मुस्तहब है। तो जिस फर्ज भी छोड़िया, वाजिब भी छोड़िया, इसने तुसां फरमाया तो गुनाहगार उसी। तो इस वास्ते जदों भी सरकार ने ना अच्छा ना कोशिश करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ना। ते गल ये भी करने से जी हर दर्द की दुआ है, बेशुमार दर्द है असल में। इसने भुलने वाला दर्द एक दसिया ना, सिर्फ पेट का दर्द ना, पेट का दर्द की गल ही छोड़ो ना, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਦਰਦ ਆਏ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਚ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਤੱਕੋ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਗੇ ਹੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਮਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, एग्जामिनेशन हाल च बैठे हो, पहले भी 12 दफा पढ़ी करो तो बाद च भी 12 जेड़ा याद हो तो याद है, नहीं याद हो भी याद है जैसी इंशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक मैसेज भी ना बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। टेस्ट देने से, ड्राइविंग टेस्ट देने से उठा पढ़ी करो दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, क्या बात। कई बार मेरे को पूछने जी क्या करे, मैं जो दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ पढ़ना रहे इंशाल्लाह कम हो जासी। जी जी, माशाअल्लाह। अच्छा, ये हम तो नहीं कह रहे, आका अलैहिस्सलाम ने खुद ये इरशाद फरमाया, तुम्हें कोई चीज भूल जाओ तो मुझे दुरूद पढ़ो, तुम्हें याद आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें कोई परेशानी आ रही है, मुश्किलात आए, मुझ पर दुरूद पढ़ो, क्योंकि दुरूद पढ़ने से अल्लाह तुम्हारी परेशानी तो दूर करेगा ही, लेकिन साथ में रिस्क में भी बरकत हो जाएगी। यानी एक काम कर रहे हैं, उसके साथ और कितनी बरकतें मिल रही हैं। बारह कंक्लूड करते हैं अपने आज के टॉपिक को। है तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन बात हुई द क्योर फॉर एवरी इलनेस, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मुकाम होगा दोज़ख हराम होगा, अगर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, उसकी नजात होगी रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है
صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی شاہد بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ Just final message, Shahzad. We all going to die one day. We all know that after death, the day of judgment, and in order to achieve paradise, we have to cross the Pul Sirat. One major sin which we face is backbiting. It's very common in society itself. States that the one who recites Durood Sharif, the reciter of this Durood Sharif is saved from backbiting itself. Subhanallah. And on the day of judgment is to cross Pul Sirat. Due to recitation of Durood Sharif, it will be light on the bridge Sirat for him to cross Pul Subhanallah, Sirat. Subhanallah. A beautiful way to achieve that success. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، آمین. جی ہارون بھائی آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ See, sometimes people, they're not in the habits of doing things. And similarly, someone might think, I don't get the time, or I forget during the day. When we think about it, anything we have to do, whether it's driving, when you start driving, you don't have any clue of how to use the clutch, the speed, and whatever else. But by the end of it, you can drive as if it's all normal to you, second nature to you. You start going gym, you can't lift barely anything, but then you try, you progress, and by the end of it, you're picking up many weights. Similarly, with our deen as well, with your worship as well, if you set your mindset that I actually want to achieve this target, and you set yourself, whether it be a target after every namaz, whether it be one for a daily one, whether it be for a weekly, inshallah you will get into the habit, and it will become second nature for you. I've heard a saying somewhere where they say if you do something continuously for 40 days, it becomes a habit. It's embedded within you, and inshallah you can take it forward. So similarly with Durood Sharif, because, and alhamdulillah, with Dawat Islami's environment, we hear it time and time again, whether in the bayanat, in the silsila, in the Madani Muzakara, you will hear read Durood Sharif, Sallu ala al-Habib. So inshallah, try and wear this upon yourself that I want to increase in my Durood Sharif, and inshallah Allah Ta'ala will bless you in this as well. MashaAllah, kya baat hai. Wasim bhai kya message dena chahte? Papu, at this moment in time, overall as well, we're in this phase of waiting to enter the shop, waiting at the traffic light, waiting to do things. But alhamdulillah, if we make our mindset of reciting Durood Pak, we will find many opportunities where we can recite Durood Pak. Now, for example, a red light, you're waiting there 20, 30, 40 seconds, recite Durood Pak, inshallah. Whilst you're waiting at the red light, you can gain reward. You're waiting to enter the shop, recite Durood Pak, inshallah. And mashallah, like Shahid and Yusuf mentioned, that seriously, we keep a tasbih with this, inshallah. It will always be there as motivation for us to recite Durood Pak, inshallah. So these gaps that we have in our life, waiting, let's use this time of waiting to recite Durood Pak, inshallah. Fill in the gaps. Fill in the gap. بہت اچھا آپ نے وہ سولوشن دیا. یہ جو گیپس ہے نا زندگی میں، اتنے گھر سے نکل گاڑی تک جانے کا، گاڑی سے نکل کے آگے جانے کا، سودا لینے کا، گھر میں آنے کا، اوپر سے نیچے آنے کا، سیڑھیوں سے نیچے سے اوپر جانے کا، یہ جو گیپس ہے نا، فل ان دا گیپس، اس کو بھر دیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی بھریں کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ قبلہ رخ ہو، کوئی راز بالکل اندھیرا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وضو کریں، عطر لگائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں. تصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تصور باندھ کر نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. ایسا ہو سکتا ہے باب رحمت کھل جائے اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہوں، نذرانہ پیش کر رہے ہوں، اور کرم ہو جائے، اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جہاں بھر جائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھو، اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ایک ہی نظر کی بات ہے، ایک ہی دفعہ اگر ایک بھی نظر کرم ہو گیا تو ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. حفیظ بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی تم اس گلے تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیا سبحان اللہ، جے زیارت چاہنے ہو نا غسل کرو، سبحان اللہ، مصلی ڈاؤ، تصور کرو. اور اسی یہ چیز ہے، یہ نہیں ایک دن 1000 پڑھیا تو 2 بار 10 پڑھیا تو پھر اس طرح نہیں. استقامت پسند ہے سرکار کی. تم اگر 100 دفعہ پڑھنے ہو روز، بس 100 دفعہ پڑھو اور اس طرح تصور بنو شیخ صاحب آنے کہ تم بیٹھے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور تم انہاں کی مناظرہ فرمائی رہے ہو. تو انشاءاللہ تم اگر اس طرح اس تصور نال اس طرح کرسو نا تو انشاءاللہ ضرور تم سرکار سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں آخر میں جو ہم نے بات کی تھی فرائیڈے والا درود شریف آپ
انشاءاللہ بڑا زبردست جو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ وظیفہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام کی زیارت کا انشاءاللہ. وسیم بھائی آپ کو And Bapu, this particular wazifa has been given by the Prophet ﷺ that if you want to see me in a dream, do this inshallah before the next Jummah you will see me in a dream. And the wazifa is that on the blessed night of Jummah, meaning Thursday after Maghrib, you read 2 rakat namaz inshallah in the first and second rakat after Surah Fatiha, 25 times Surah Ikhlas inshallah, and then 1000 times you will recite the following Durood Pak, Allahumma salli ala Muhammadin nin nabiyyil ummiyyin. If you recite this 1000 times, the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself says, before the next Jummah, you will see me in your dream inshallah. Amir al-Sunnat says in it, تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری دید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے جی, وظیفہ بھی مل گیا اور بہت سارے وظیفے ہیں اور یہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وائی ڈو وی میک دا انویسٹمنٹ؟ تاکہ ہمارا جو حالات ہیں کرنٹ سچویشن وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمارا فیوچر سیف ہو جائے, فیوچر برائٹ ہو جائے, بچوں کو مانگنا نہ پڑے, گھر والوں کی محتاجگی کسی کی نہ ہو. اس لیے ہم اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن انویسٹمنٹ ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی. ہمیشہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن ضروری نہیں آپ کو پازیٹیو ہی ملے, ضروری نہیں ہو سکتا بزنس کولیپس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کامیاب ہو بھی گیا تو وہ آپ کی کرنٹ سیناریو چینج ہو سکتے ہیں اور فیوچر میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے. پاس کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن ایک انویسٹمنٹ ایسی ہے, سچ انویسٹمنٹ جو آپ کے پاس کو بھی ان کا مداوا ہوتی ہے, آپ کا پریزنٹ جو ہے اس کو بھی بہتر کر دیتی ہے اور فیوچر کو برائٹ کر دیتی ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ وہ انویسٹمنٹ درود پاک پڑھنا. تو پڑھتے رہیں درود پاک, رحمتیں لوٹتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge